اکبر خان سوار کو جب پنشن ملنے لگی تو سرکاری کوارٹر سے دستبردار ہونا پڑا۔ تب اس نے چھاؤنی گولیار میں جمنا دائی کی حویلی کے سامنے ایک معمولی مکان میں رہائش اختیار کر لی، جس کا کرایہ صرف 3 روپیہ ماہوار تھا۔ لو بھائی، اب باقی کیا بچا؟ صرف 3 روپے! یہ تنگ دستی سہانے روح تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ابراہیم خان۔ ابراہیم خان نے میڈل کا امتحان پہلے درجے میں پاس کر لیا تو اکبر نے ایک دوست سے تنگ دستی کا حال بیان کیا۔ تب اس نے صاحب بہادر کی سفارش سے ابراہیم کو 20 روپیہ ماہوار اپنے اسٹاف میں شامل کر لیا۔ ان دنوں 20 روپے آج کل کے 2000 کے برابر تھے۔ ابراہیم فرمانبردار اور نماز روزے کا پابند تھا۔ نوجوان تھا۔ باپ نے اس کی شادی جھانسی میں کرا دی۔ جھانسی للت پور، دینا وغیرہ بھنڈیل کھنڈ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں کے اکثر و بیشتر باشندے بہت شاطر واقع ہوئے تھے، جبکہ عورتیں ترقی پسند تھیں۔ یار لوگ تمثیل پیش کیا کرتے تھے کہ جھانسی گلے کی پھانسی، دینا گلے کا ہار، للت پور چھوڑ کر نہ جائیے جب تک ملے ادھار۔ یہ کہاوتیں وہاں کے بارے میں مشہور تھیں۔ اکبر خان بہو کو چھاؤنی گولیار لے آئے۔ دل میں بڑے خوش تھے کہ پالا مار لیا، لیکن کارنامے قضاء و قدر و فکر میں تھے۔ بہو نے بھی نمائشی طور پر ساس سسر کا احترام ملحوظ رکھا۔ بدقسمتی سے اکبر خان نمونیا کی لپیٹ میں آ گئے۔ بہو نے دوا میں زہر ملا کر ان کا خاتمہ کر دیا اور خود صدمے سے نڈال پڑ گئیں۔ ظاہر ہے اپنا کیا تھا، دکھ کے اظہار کے لیے آنسو بہانے تو ضروری تھے۔ اب تو گویا دروازہ کھل گیا۔ جھانسی کے وہ آوارہ لوگ جن کے ساتھ بہو کے سابقہ تعلقات تھے، تعزیت کے عنوان سے آنے جانے لگے۔ وہ بھی ان لوگوں کو اپنا قریبی رشتہ دار ظاہر کرتی رہی۔ بوڑھی ساس نے بہو کے یہ لچھن دیکھے تو ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے اپنے بگلے جیسا چونڈا دھوپ میں تو سفید نہیں کیا تھا۔ اشاروں کنائیوں سے طنز بھی کیے اور پردے ہی پردے میں سمجھانا بھی شروع کر دیا، مگر بہو پہ تو اثر تو وہ بیٹے سے کچھ کہنا گویا پل بھر میں کچھ گھر کا اجاڑ دینا تھا۔ صدمے سے بیمار پڑ گئیں تو یار بہو نے اس کو بھی اسی ترکیب سے ملک دم پہنچا کر سارے دکھوں سے نجات دلا دی کہ جو بوڑھے سسر پر آزمائی تھی۔ اب تو دونوں کانٹے راستے سے دور ہو گئے تھے۔ ابراہیم سارا دن ڈیوٹی پر رہتا اور گھر میں آوارہ لوگوں کی عملداری تھی۔ محلے والوں نے کان کھڑے کیے اور فضا میں خطرے کی بو سونگنے لگے۔ اس پر عورت نے نئی چال چلی۔ ابراہیم کو کہا کہ اس گھر میں اب دل نہیں لگتا۔ ساس سسر کی وفات کے بعد سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ در و دیوار ان کی یاد دلاتے ہیں۔ خدا را اب تو جھانسی میں تبادلہ کرا لیں۔ ابراہیم نے بھاگ دوڑ کر کے جھانسی تبادلہ کروا لیا۔ اب تو بہو بیگم کے وارے نیارے ہو گئے۔ ابراہیم کو 8 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ جس دن گھر سے واپس آتا نقشہ ہی بدلا ہوا پاتا۔ بیوی سے پوچھتا یہ ساز و سامان کہاں سے آتا ہے؟ وہ بتاتی کہ ایک نورانی داڑھی والے بزرگ یہ چیزیں دے جاتے ہیں، ان کا انتباہ ہے کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مگر ابراہیم آخر مرد ذات ایسا بھی بے وقوف نہ تھا۔ اس جواب سے اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ بولا خواہ وہ نورانی بزرگ کی کیوں نہ ہو، سن لو اب کوئی یہاں نہ آنے پائے۔ ایک ملازمہ بھی اس نے بیوی کی نگرانی پر رکھ لی۔ اس بدگمانی سے بہو کا دل ایسا بدلا کہ اس کو ابراہیم کی صورت سے ہی نفرت ہو گئی اور وہ بے قرار اور مکیر پنچھی کی طرح پڑپڑانے لگی۔ آخر رہائی کی یہ صورت نظر آئی کہ ایک شب جبکہ ابراہیم اپنے بستر میں میٹھی نیند سو رہا تھا، اس نے لحاف پر تیل جھڑک کر دیا سے لائی دکھا دی۔ آگ نے آنے واحد میں لحاف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر اس اذیت نے ابراہیم کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا کہ زندگی کی توقع ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیوی نے اس حادثے کو عتاب جنات کے عمل پر محمول کیا اور ابراہیم نے ماموں کو تار بھیجا۔ کفایت حسن فوراً تار کے جواب میں پہنچے اور سوختہ بھانجے کو اپنے گھر کی چھاؤں میں چھاؤنی مراد لے آئے۔ یہاں عرصے تک ابراہیم کا علاج ہوتا رہا۔ ممانی اور ماموں زاد بہن سرینا دونوں ہی اس کی حالت سے کبیدہ خاطر تھیں۔ وہ تندرست ہو گیا تو مانی اور ماموں نے اس کا عقد زرینہ سے کر دیا اور لڑکی کے بالغ ہونے پر رخصتی کا پروگرام رکھا۔ ابراہیم اس درجہ حیادار تھے کہ زرینہ کے سامنے آنے سے شرمانے لگے، مگر اس کی خدمت گزاریاں اور بھولی بھالی صورت دل میں ایسے گھر کر گئی تھی کہ دیکھے بنا چین نہ پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنا بستر مردان خانے میں لگا دیا۔ وہ بعداً دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ وہ خوش تھے کہ چلو بدچلن عورت سے جان چھوٹی اور اس کے عوض خدا تعالیٰ نے زرینہ سحیرہ ان کو بخشا۔ مگر ابراہیم کی قسمت کا ستارہ بھی گردش میں تھا۔ چند دنوں میں ہی زرینہ تب محرقہ میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں باپ کے غم کا تو ٹھکانہ نہ تھا، مگر ابراہیم کی حالت بھی دیکھی نہ جاتی تھی۔ اجڑی ہوئی زندگی میں جو امید کی شمع روشن ہوئی تھی وہ بھی کتنی جلدی بجھ گئی تھی۔ اب تو چار سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اہل محلہ
زرینہ کو دفن کرنے کو لیے جاتے تھے، جس کی ڈولی کاندھوں پر اٹھائی جانے والی تھی۔ اب اس دنیا سے اس کا لاشا جا رہا تھا۔ ابراہیم سے یہ نظارہ دیکھا نہ گیا اور وہ اسی دن مجمع سے غائب ہو گئے۔ اب دوہری مصیبت پیش آ گئی، ایک تو زرینہ کی موت کا صدمہ، پھر ابراہیم کی گمشدگی کی پریشانی۔ کفایت حسین اور بیوی دونوں سخت پریشان تھے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں سے ابراہیم کو ڈھونڈ نکالیں۔ یہ خیال کر کے کہیں غم سے خودکشی نہ کر لی ہو، انہوں نے شہر کے سب کنویں چھنوا لیے، مگر ابراہیم کا بال بھی دریافت نہ ہو سکا۔ شہر کے دائیں کنارے پر وسیع و عریض قبرستان تھا۔ اسی قبرستان میں ایک بزرگ کی پکی قبر تھی۔ عام طور پر مقبرے کے کوارٹر بند رہتے تھے۔ ہر جمعرات شہر سے ایک جاروب کا شیعہ آتا اور کوارٹر کھول کر صفائی کر جاتا تھا۔ مقبرے میں پتھروں کی خوشنما جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ جمعرات کے دن حسب معمول صفائی کے لیے آیا۔ ابھی تالا کھولا بھی نہ تھا کہ بند مقبرے سے تلاوت کی آواز سن کر حیران ہوا۔ جالیوں سے اندر جھانکا تو تھرا کر رہ گیا۔ ایک مرد سفید کفن میں ملبوس تعویذ کے متوازی لیٹا ہوا تھا۔ بے چارہ اصل بات کیا جانتا، سمجھا یہ کرامت بزرگ کا کرشمہ ہے۔ پتھر و عنبر کی لپیٹیں آ رہی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ تو خوفزدہ ہو کر شہر کی جانب بھاگا اور راستے میں جو بھی ملتا گیا اسے موعظے سناتا گیا کہ آج تو صاحب قبر بزرگ قبر سے باہر لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا، سارے شہر میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سینکڑوں تشنہ کرامات زیارت کے لیے پہنچ گئے تاکہ کچھ بخشش ہو، کچھ کفارہ گناہ ہو سکے۔ اس عجیب و غریب واقعے کی خبر جب پولیس کے کانوں تک پہنچی تو عبداللہ خان انچارج نے مجاور کو حکم دیا کہ مقبرے کا دروازہ کھولو۔ مجاور صاحب مقبرے کی دیوار کے شگاف میں چابی رکھ دیا کرتے تھے۔ دیکھا تو وہاں چابی ہے نہ تالا۔ گھبرا کر کہا، صاحب مزار نے چابی اور تالا دونوں چیزیں غائب کر دی ہیں۔ پولیس والوں نے لوہار کے ذریعے چابی کوارٹر الگ کروائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گم شدہ ابراہیم دونوں آنکھیں بند کیے تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ پھولوں کے گجرے اور لبان مہک رہے ہیں۔ قبر کے تعویذ کے متوازی زرینہ کی لاش کفن میں لپیٹی رکھی ہے۔ تھانے دار نے گرج کر پوچھا، میاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر عاشق بے نیاز نے کوئی نوٹس نہ لیا، تلاوت جاری رکھی۔ تب تھانے دار نے گردن پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے میاں؟ تمہاری لاش میں تو تمہارے ماموں نے سارے شہر کے کنویں چھنوا مارے ہیں اور یہ میت بے گور کس خستہ تن کی ہے؟ ابراہیم نے مجبوراً چونچ کھولی۔ یہ میری محبوبہ کا جسد خاکی ہے جسے میں کلام الہی کی طاقت سے زندگی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے کہا، پاگل ہو گیا ہے تو مسلمان نہیں رہا ہے؟ ارے کہیں مردے بھی زندہ ہوئے ہیں؟ تھانے دار صاحب ایسی باتوں کے قائل نہ تھے۔ عاشق نامراد کو وہیں ہتھکڑیاں پہنا دیں اور میت کا ڈاکٹری معائنہ کرانے کے لیے بھجوا دیا۔ پھر میت کا دوبارہ غسل ہوا اور وہ غریب آرام سے قبر میں جا سوئے۔ ابراہیم محبت کے مارے پولیس کو بتایا کہ درد جگر کی ٹھیس ایسی تھی کہ برداشت نہ ہوتی تھی۔ مجبور ہو کر میں نے اپنے دل کے سکون کی خاطر یہ غیر شرعی کام کیا۔ جس روز زرینہ کی لاش کو دفن کیا گیا میں نے سر شام ہی گورکھن سے پاوڑا حاصل کیا۔ اب اس کو کیا معلوم کہ میں لاش کو قبر سے نکال رہا ہوں، ورنہ وہ مجھ کو پھاوڑا کیوں دیتا؟ میں ساری رات لاش کو بازو پر اٹھائے قبرستان میں پھرتا رہا اور روتا رہا۔ نماز فجر سے ذرا پہلے مقبرے کا رخ کیا۔ جانتا تھا کہ چابی کہاں رکھی جاتی ہے۔ میں نے تالا کھول کر لاش مقبرے کے قریب رکھ دی اور دروازہ بند کر کے محو تلاوت ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر زرینہ کی لاش میں روح اود کر آئے گی، مگر افسوس تھانے دار صاحب تم نے مہلت نہ دی۔ خدا کی قدرت، اسی شام ابراہیم کا ہارٹ فیل ہو گیا اور اس نے محبوبہ کے پہلو میں جگہ پائی۔ تھانے دار اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار مزار کی سمت بھاگا، وردی کو خیر بات کہا، سادہ لباس پہن لیا۔ پھر بقیہ عمر دشت جنوب کی سیاہی میں گزار دی۔